ران صاحب، اب آپ وزیر داخلہ بھی رہے ہیں اور سیاست کے بھی آپ ماشاءاللہ ایک اہم وزیر اعظم کے سیاسی مشیر بھی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھی ٹی ٹی پی اور اس کے حوالے سے خبریں ہیں کہ وہ ایکٹیو ہے اس وقت جو کشمیر کے حالات ہیں، آزاد کشمیر کے۔ بلوچستان کے اندر اب ٹی ٹی پی وہاں پر متحرک ایک دفعہ پھر ہوئی ہے، بلکہ پہلی بار لگ رہا ہے کہ اتنا بڑا انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ کام کیا ہے۔ اور خیبر پختونخوا میں تو ٹی ٹی پی تھی ہی اور ہے ہی، تو یعنی فتنہ الخوارج۔ تو آپ کیا کہتے ہیں خاص کر کے کشمیر کے حوالے سے؟ کیا وہاں پر ثبوت موجود ہیں کہ وہاں پہ، کیونکہ لوکلی جو ان کے مطالبات ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور جو وہاں پر دہشت گرد عناصر ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی کیا آبزرویشن ہے، آپ کا کیا سٹانس ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ بات تو اب بالکل جو ہے وہ یہاں ہے، اس میں تو کوئی اب راز رہا نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی اور جو بی ایل اے ہے ان کا یہ ریسنٹلی آپس میں اتحاد ہوا ہے، اور جو اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کریں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انڈیا ہے۔ انڈیا نے یہ سارا کچھ کروایا ہے، انڈیا نے ان کو منظم کیا ہے، انہوں نے ان کو اکٹھا کیا ہے۔ اب ان کے لیے ٹریننگ کیمپ بھی جو ہے وہ وہاں پہ اکٹھی ٹریننگ بھی ان کو دی جا رہی ہے، اور یہ انفارمیشن بھی ہے کہ ان ٹریننگ کیمپس میں جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ اسرائیل بھی وہاں پہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جو آزاد کشمیر ہے اس میں دیکھیں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایک عوام کی ویلفیئر کے لیے مطالبات کیے، جن کو پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی اور آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے بڑی خوش دلی سے جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، بھلے وہ بجلی کا ریٹ ہو، بھلے وہ گندم کے اوپر سبسڈی ہو، بھلے وہ ہاسپٹلز میں کوئی میڈیسنز کی فراہمی ہو۔ یعنی اب دیکھیں کہ یہ جو بجلی کا ریٹ ہے تو یہ پچھلے 50 سال سے کیوں نہیں مل رہا تھا؟ یہ اب موجودہ حکومت یا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اس بات کے برعکس کہ کون مطالبہ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا حق بنتا ہے، ہم ان کو دیں گے۔ تو ایک تو وہ سیگمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیچ میں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی کشمیر بنے گا خود مختار، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو الیکشن ہے اس میں جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ جو حلف نامہ ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ آزادی کے بعد یا جو استصواب رائے ہے اس میں الحاق پاکستان کے لیے جو ہے وہ ہم ووٹ کریں گے، تو اس کو بھی جو ہے وہ نکالا جائے۔ تو کچھ ثبوت بھی ہیں، کچھ چیزیں جو فنڈز وغیرہ کی کچھ لوگ جو وہاں یو کے میں بیسڈ ہیں، تو یہ چیزیں ساری وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس کے تانے بانے ملتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اس میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اس چیز کو جو ہے وہ بڑھانا چاہتا ہے۔ لیکن ران صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، جو آپ کی گورنمنٹ ہے، اس کے بہاف پہ ناکامی رہی ہے کہ وہ یہاں تک معاملات کو بچا نہیں سکی کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھ گئے اور اس کے بعد وہ عناصر جو ہے متحرک ہوئے، اور پہلی مرتبہ لندن میں اتنا بڑا پاکستانی ہائی کمیشن کے باہر جو ہے وہ یعنی اس طرح کا جلوس نکلا ہے، اتنا احتجاج ہوا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ سیاسی طور پر ناکامی ہوئی ہے وہاں پہ؟ یہی تصور جو ہے یہ انتہائی غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور حقائق کے یعنی جو ہے وہ 100% برعکس ہے، اور یہ وہ پراپیگنڈا ہے کہ جس پراپیگنڈے کو وہ لوگ جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں، اس کو ہوا دینا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ سیاست کا اس سے تعلق کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ بی ایل اے جو ہے وہ بلوچستان میں سیاست کرنا چاہتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اس بات کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ پولیٹکس میں جو ہے وہ بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہو، وہاں پہ الیکشن ریفارمز کی ضرورت ہو، اور وہاں پہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہو، لیکن کیا بی ایل اے کا یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پہ الیکشن کروائے جائیں؟ یہ مطالبہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ سیاست کو جو سپیس دی جائے؟ کیا آزاد کشمیر میں جو ایکشن کمیٹی ہے
وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کر رہی ہے یا وہ الیکشن کو روکنے کی بات کر رہی ہے؟ اگر الیکشن کو روکنے سے کوئی سیاست کامیاب ہوتی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ان کی بات تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ ٹی ٹی پی جو فتنہ الخوارج اور فتنہ جو ہندوستان ہے ان کا، نہ کے پی کے میں، نہ بلوچستان میں کبھی یہ مطالبہ نہ ہے نہ رہا ہے، نہ وہ آئندہ کے لیے جو ہے وہ کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہمیں سیاسی طور پہ کچھ سپیس دی جائے یا ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا تو مطالبہ وہ تو پاکستان توڑنا چاہتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ جو یہ ایکشن کمیٹی، اس کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ یہ الیکشن نہ کروائیں، الیکشن ختم کریں۔ تو یہ وہ اور الیکشن ہر صورت کروائے جائیں گے، سیاست سے کی جاتی نا۔ ٹھیک، اور الیکشن ہر صورت ہوں الیکشن گے۔ کے علاوہ آپ مجھے بتائیں کہ نہیں تو الیکشن کے علاوہ اور حل کیا ہے اس کا؟ جب اسمبلی نے اپنی مدت پوری کر لی ہے تو اب آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کیوں نہیں ہونے چاہیے اور کریڈیبل ہونے چاہیے، فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ اس کے اوپر اگر ایکشن کمیٹی کا کوئی مطالبہ ہے تو بالکل یہ سیاست ہے، اور اس سیاست کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ تو سیاست کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک، اب بی ایل اے کون سی سیاست کر رہی ہے جی وہاں پہ؟ بالکل۔ رحان صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ابھی تک یعنی 6-7 مہینے ہونے کو ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی سٹانس میں، گو کہ اب کہا جا رہا ہے جیلر بھی آپ کے علاقے کا ہے، فیصل آباد کا۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ملاقات ہو سکتی ہے مستقبل میں؟ وزیر اعظم تو بات چیت کی بات کرتے ہیں، بات چیت کے لیے ان کی شرط ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، تو ممکن ہے کچھ بات چیت آگے بڑھے؟ دیکھیں، وزیر اعظم جو بات چیت کی بات کرتے ہیں یا ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں تو وزیر اعظم ان سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ بیہیو کریں، آپ سیاست کریں۔ ایک پارلیمانی جمہوری نظام میں اس حزب اختلاف کا اور حزب اقتدار کا یا لیڈر آف دی اپوزیشن کا لیڈر آف دی ہاؤس کے ساتھ رابطہ ہونا، ڈائیلاگ آپس میں گفتگو ہونا جو ہے یہ ایک سیاسی تقاضا ہے۔ یہ تو وزیر اعظم تو ان کو یہ بات بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، ملاقات سے شروع کر لیں یا کسی اور معاملے سے شروع کر لیں، لیکن بدقسمتی سے جس طرح سے ہم نے پہلے کچھ تنظیموں کے متعلق بات کی ہے، پی ٹی آئی جو ہے وہ یا بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب، انہوں نے پہلے بھی جب وہ برسر اقتدار بھی تھے اور اس سے پہلے بھی اور اب بھی وہ سیاست نہیں کر رہے۔ وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے کسی سیاسی عمل کا حصہ بننے سے وہ تسلسل کے ساتھ آ رہی ہیں اور وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔ انہوں نے جب ان کو یعنی حکومت ملی تو اس وقت جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ انہوں نے سیاست کو ختم کرنے کی ہی کوشش کی ہر طرح سے، اور جب وہ اپوزیشن میں گئے ہیں تو پھر بھی انہوں نے 9 مئی کیا ہے، انہوں نے کوئی سیاسی راستہ، کوئی سیاسی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں اپنایا، اور اب بھی وہ کم و بیش اسی موقف پہ جو ہے وہ قائم ہے۔ وزیر اعظم نے یہ کوشش کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ فرض بھی تھا، کیونکہ ہی از دا لیڈر آف دی ہاؤس، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی اس کا کوئی مثبت اثر یا کوئی پیش رفت جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے تو دیکھیں، ملاقات جو ہے وہ وزیر اعظم تو نہیں ادھر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھا رجسٹر لے کے کہ جی میں ملاقات کرواؤں یا نہ کرواؤں، وہاں پہ باقاعدہ ان بٹوین جو ہے وہ یعنی اپنا پی ٹی آئی اور جو ہے وہ وزارت داخلہ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ پٹیشنز ہوئیں، ان پٹیشنز میں جو ہے وہ آئی سی ٹی کی طرف سے جواب دیا گیا، ان کی طرف سے جو ہے وہ مطالبے کیے گئے، لارجر بینچ نے طے کیا کہ ملاقات ہوگی، اس طرح سے ہوگی، کس دن کون ہوگا، کس طرح سے لسٹ جائے گی، کتنے نام ہوں گے،
کیا کیا چیز کیا کیا وہاں پہ نہیں ہوگا. آپ وہاں پہ اس ملاقات میں یہ چیزیں جو ہے وہ آؤٹ آف رولز اینڈ لا ہیں. تو اب اس میں جو ہے وہ مگر ہو سکتا ہے اب خان صاحب کی دونوں طرف کا رائے بدل گئی ہو. ران صاحب ہو سکتا ہے 8 مہینے ہو گئے ان کی ملاقات کو, ہو سکتا ہے اب ان کا موقف تبدیل ہو گیا ہو, تو ایک دفعہ ان کی اپنی لیڈرز کے ساتھ ملاقات تو ہونی چاہیے اپنی پارٹی کے لوگوں سے. دیکھیں رابطے تو ان کے ہیں اور ان کی رائے جو ہے وہ میں اب کیوں اس بات کا جو ہے وہ دعویٰ کروں کہ رائے ان کی نہیں بدلی, لیکن بہرحال اس بارے میں جو ہے وہ جس طرح سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی اور دی جا رہی, اور علاج میں جو ہے وہ فیملی کو یا وکلاء کو موجود نہیں ہونے دیا جاتا, جبکہ دوسری طرف کا بھی اس بارے میں جو ہے وہ ایسا ہی موقف ہے کہ انہوں نے ہر لمحہ ہر موقع کے اوپر جو ہے انہوں نے وائلیشن کی ہے اور عدم تعاون کیا ہے. تو اب اس میں یہ معاملہ جو دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی طے ہو سکتا ہے. اچھا ان کو چاہیے ویسے تو آپ نے بھی کہا کہ پارٹی اسلام کے آباد ہائی رابطے کورٹ ہیں, میں یہ معاملہ لے جائیں دوبارہ. آپ نے کہا پارٹی سے تو ان کے رابطے ہیں خان صاحب کے, تو کیا انڈائریکٹ رابطے ہیں یا کیسے جیل سے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں؟ دیکھیں اب اس میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ وایا ہو سکتا ہے. جو اپنا بشرا بیگم صاحبہ ہیں ان کی تو ملاقاتیں تواتر سے ہو رہی ہیں, اور پہلے انہوں نے بھی جو ہے وہ ملاقات ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر دبئی سے جو ہے وہ ٹویٹ ہوتا تھا. جب پھر اس پہ بھی پابندی لگی تو پھر انہوں نے جو ہے وہ اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ یہ آئندہ وائلیشن نہیں ہوگی, تو اس کے بعد ان کی ملاقات جو ہے وہ باقاعدگی سے جب ہو رہی ہے تو اس ملاقات میں اگر وہ یہ کام اب نہیں کر رہے تو باقی میسیج باقی چیزیں جو ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہنچ رہی ہیں. راج صاحب لاسٹ کوسچن, پیپلز پارٹی ظاہر ہے آپ کی اتحادی جماعت ہے, 28ویں ترمیم پہ بات ہوئی بیچ میں اور وہ کافی جزبوز بھی تھے, آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ اب یہ 28ویں ترمیم پہ کوئی بات نہیں ہو رہی, یا یہ کہ باقی جو مسائل ہیں وہ طے کر لیے جائیں گے NFC کے حوالے سے بھی اور جو پانی کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے بھی؟ دیکھیں 28ویں ترمیم کے ذریعے سے ایک جو ہے وہ ڈیبیٹ تھی کہ جو صوبوں اور مرکز کے درمیان جو ہے وفاق کے درمیان جو وسائل کی تقسیم ہے اس فارمولے کو جو ہے وہ بدلا جائے. پیپلز پارٹی اس پہ متفق نہیں ہوئی, لیکن اس نے اس مسئلے کا حل جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ اس میں تعاون کیا, اور اب وہ کم از کم 3 سال کے لیے تو معاملہ وہ حل ہو چکا ہے, اور اس سال بھی ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ 1 ٹریلین بلین جو ہے وہ رقم جو ہے وہ صوبوں نے جو ہے وہ وفاق کو دی ہے. اسی طرح سے دوسرا جو ہے وہ پانی سے متعلق معاملہ ہے, جو انڈیا پانی کو ویپنائز کر رہا ہے, تو اس کی روک تھام کے لیے ہمیں بھی کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے اوپر بھی اگر امینڈمنٹ کے بغیر ہی اس کا کوئی حل تلاش کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. مقصد تو حل سے ہے نا, مقصد کوئی ترمیم بذات ہی تو کوئی جو ہے وہ یعنی آبجیکٹ نہیں ہے نا, اس سے ایک منصوب, اس سے ایک معاملہ ہے, اگر وہ حل ہو جائے تو. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہیں ان کے اوپر بات ہو رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ ہم اس کے ساتھ پوری طرح سے انگیج ہیں. تو دیکھیں یہ معاملات جو ہے یہ حل تو ہونے ہیں. کابینہ کی تبدیلی کے حوالے سے بھی سر اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے وافدہ صاحب نے میسج وہ ٹویٹ کیا تھا, تو کیا وہ تبدیل ہو رہے ہیں ڈار صاحب؟ میرا نہیں خیال کہ واڈا صاحب کا جو بیان ہے وہ کوئی اتنا سیریس بیان تھا. ویسے بس ٹھیک ہے, میڈیا کو جو ہے وہ موقع مل جاتا ہے ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے اور اچھالنے کا,
تو بالکل ایسی کوئی بات جو ہے وہ اس وقت وزیر اعظم کے زیر غور نہیں ہے. تو ویسے خیر یعنی جو کیبنٹ ہے وہ آن دی ایٹ دی پلیئر آف پرائم منسٹر ہی کام کرتی ہے. وہ کسی وقت بھی کسی کو کا پورٹ فولیو چینج کر سکتے ہیں یا کسی کو ہٹا بھی سکتے ہیں, لیکن ایز ناؤ کوئی اس قسم کی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. رانا ثناء اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے, فیصلہ آپ کا.